رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا۔ یہ آج شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ یہ عثمان ابن عفان سرکار کے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، سرکار کے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں میرے نبی کے، اور حضور کی یک بعد دیگر دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے ہوا۔ آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی کا ذکر ہوتا ہے، بیوقوفو، ہمارے یہاں ایک کا ذکر نہیں ہوتا، ہم ہر ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک کا ذکر نہیں ہوتا، ہم ہر ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ، کیا نام ہے؟ رقیہ۔ اور اتنی بیوٹیفل تھی آپ، اتنی اسمارٹ تھی، اتنی خوبصورت تھی آپ کہ اندازہ کوئی شام کا نہیں لگا سکتا کہ کتنی خوبصورت تھی آپ، بہت اسمارٹ تھی آپ۔ جتنی اسمارٹ آپ تھی اتنے ہی اسمارٹ حضرت عثمان ابن عفان تھے، سبحان اللہ۔ اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، کیا؟ کلثوم نام تھا۔ چوتھی بیٹے کا نام لخت جگر، جسے حضور نے اپنی بیٹی کو کہا میری بیٹی فاطمہ بضاعت منی ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے اور سمجھو یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ پہلی بیٹی زینب ہے، کون کہتا ہے کہ حضور ایک ہی بیٹی سے پیار کرتے ہیں؟ بخاری میں ان کا تذکرہ موجود ہے، بخاری سب کے یہاں، ان کے یہاں، ان کے یہاں، ان کے یہاں، ہمارے یہاں سب کے یہاں پڑھی جاتی ہے، جو بخاری پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی پیاری ازواج ہماری آپ کی ماں۔ ایک مرتبہ سرکار حضرت زینب کے حجرے میں موجود تھے، سبحان اللہ، حضرت زینب کے حجرے مبارکہ میں موجود ہیں۔ آقا مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی، حضرت بلال نے آواز پڑھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور مسجد نبوی کی طرف چلے، مسجد میں کون سی؟ مسجد نبوی کی طرف سرکار چلے، مسجد نبوی شریف کی طرف سرکار چلے تو آپ کی بیٹا تھی، آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب کی، وہ جیسے حضور چلے تو یہ پیچھے دوڑنے لگی، میں بھی جاؤں گی جانوں کے ساتھ، میں بھی جاؤں گی جانا کے ساتھ۔ تو انہوں نے حضرت زینب نے ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑا، جب پکڑا تو یہ رونے لگی تو حضور واپس تشریف لے آئے، حضور واپس تشریف لے آئے اور فرمایا زینب لاؤ اسے بھی میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ اور کرنے لگی ابا آپ نماز پڑھیں گے یا اس کو کھلائیں گے؟ عرض کرنے لگے میں خاتم پیغمبر ہوں، نبی آخر الزمان ہوں، نماز بھی پڑھوں گا اور اپنی نمازی کو بھی کھلاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا اپنی دادوں سے بولو نمازی کو۔ حضور ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے گئے، مسجد نبوی شریف میں جماعت کھڑی ہو گئی، سجدے میں حضور گئے تو آپ اس پر بیٹھ گئے۔ جب حضور نماز پڑھنے لگے تو آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگی، اور جب حضور التحیات میں بیٹھے تو آپ کی زلف مبارک سے کھیلنے لگی۔ کون کہتا ہے کہ حضور اپنی اور بیٹیوں کا حضور کی تذکرہ نہیں ہوتا؟ حضور کی بیٹی حضرت زینب، حضرت زینب کی بیٹی مصطفیٰ کی گود میں کھیلے اور حضرت جبریل کو پیار آ جائے، او مصطفیٰ آپ نے اپنی لخت جگر کی بیٹی کو گود میں لے لیا، اللہ کو پیار آ گیا، اللہ آپ نے محبت کو سلام کہتا ہے، آپ کی محبت کو سلام کہتا ہے کہ حضور کی بیٹی۔ دوسری ہے حضرت رقیہ، کیا ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں ہے، جن کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ ہے، اسی لیے ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔
جمعہ ہے اور جمعہ روز عید ہے مومنوں کی. جمعہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ لوگ عید پر اعتراض کرتے ہیں کہ عید کیسے ہو جائے گا. ہاں حضرت آدم کہ قالب میں روح ڈالی گئی تو جمعے کا دن تھا, اور زمین بنانا تیار کیا تب بھی جمعے کا ہی دن تھا. تو جمعے کا دن ولادت آدم کی وجہ سے عید کا دن ہے. مصطفیٰ کی ولادت کا دن بھی عید کیوں نہ ہو؟ ساری عیدوں کی عید ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت رقیہ, یہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان, یہ حضرت عثمان بن عفان ہیں کون؟ یہ حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ کی سگی بہن کے بیٹے عثمان ابن عفان, یہ حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے. حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے کر دیا مصطفیٰ نے. اور اس کے بعد حضور جب کوئی سالن بناتے تو اپنی بیٹیوں کے گھر کہتے اس میں کری تھوڑی سی بڑھا دو میری فلاں بیٹی کے یہاں, کبھی کہتے یہ جو ہے میری بیٹی کلثوم کے یہاں پہنچا دو, کبھی کہتے رقیہ کے یہاں پہنچا دو, کبھی کہتے کہ یہ زینب کے یہاں پہنچا دو. اور فاطمہ تو رہتی ہی ساتھ تھی, فاطمہ تو. اور ٹھیک اس کے 8 دن کے بعد حضرت علی کی شہادت کا دن, ٹھیک اس کے 8 دن کے بعد حضرت علی کی شہادت بھی آ رہی ہے فوراً. اب فرماتے ہیں ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے گوشت پکوایا, بڑا لذیذ گوشت, بڑا اچھا گوشت, اور نبوت والے ہاتھوں کا گوشت نہیں کیسا ہوگا, بڑا خوشبودار گوشت, بڑا لذیذ گوشت پکا تھا. آپ نے فرمایا او اسامہ بن زید اس میں سے تھوڑا میری بیٹی رقیہ کو دے آؤ. میری بیٹی رقیہ کو, رقیہ تھی کس کے گھر میں؟ غور سے بولو, حضرت عثمان غنی کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ حضرت عثمان غنی کے گھر میں. پہلا آپ کا حضرت رقیہ سے ہوا تھا. تو یہ حضرت اسامہ گوشت لے کر کے گئے تو پہلے پردے کا اس وقت تک حکم جاری نہیں ہوا تھا, بے تکلفی سے کوئی بھی کسی کے گھر میں چلا جاتا تھا اس وقت, تو سیدھا پردہ ہٹایا, سیدھا ڈائریکٹ اندر گھر میں چلے گئے. حضرت اسامہ بن زید اندر گئے تو دیکھا کہ پلنگ پر ایک طرف سرانے کی طرف حضرت عثمان اپنے عفان بیٹھے اور بائیں دین کی طرف حضرت رقیہ بیٹھی ہے. دونوں کے چہرے پر نظر پڑی تو اسامہ یہ بھول گئے کہ میں کرنے کیا آیا ہوں. کبھی عثمان کو دیکھتے ہیں, کبھی رقیہ کو دیکھتے ہیں, کبھی عثمان کو دیکھتے ہیں اور کبھی رقیہ کو, کبھی عثمان کو کبھی رقیہ کو, دونوں کو دیکھنے میں بے خود کیوں بھول گئے کہ میں آیا ہوں تو پیالہ ہاتھ میں ہے. اور وہ یوں ہی رہ گیا, یوں ہی. اتنے خوبصورت تھے دونوں, اور کیوں نہ ہو ادھر سے حضرت عبداللہ کی طرف سے بھی نور, ماں کی طرف سے بھی نور, اور پھر ان کے گھر میں جو جس کا نکاح ہوا حضرت رقیہ کا وہ مصطفیٰ کی بیٹی بھی نور. تو یہ پیارا ہاتھ بھی پکڑ کر کے کھڑے, اور کبھی عثمان غنی کے چہرے پر نظر اور کبھی حضرت رقیہ کے چہرے پر نظر, دونوں چہروں پر نظر ایک دوسرے کی طرف کو ڈالتے جا رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی مسکرانے لگے, مسکرا کر بولے حضرت اسامہ کیسے آنا ہوا اور کیا سوچ رہے ہو؟ اور پھر بولے کچھ کہہ نہیں پائے, بولے یہ حضور نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ حضور جب کھاتے اور جو پسند آتا تھا کہتے میری بیٹی کو دے دو, یہ حضور نے بھیجا تو آپ نے لے لیا. اب یہ راستے میں پوری پلاننگ کر کے آ رہے تھے, حضور سے جا کے بتاؤں گا تم نے کیا جوڑا چنا ہے, کتنے اسمارٹ ہے, کتنے خوبصورت ہے, کیا چمکدار چہرہ ہے, کیا نورانی چہرے, کیا نور والے چہرے. سرکار سے جا کر یہ بولوں گا جیسے ہی مسجد نبوی شریف میں قدم رکھا حضور مسکرا کر کہنے لگے ارے تم نے دیکھا کیا اسامہ؟ میرے عثمان کو دیکھا, میری رقیہ کو دیکھا. آپ نے دیکھا میرے عثمان اور میرے رقیہ کو, کتنا حسین جوڑا ہے. یہ سوچتے آ رہے ہیں کیسے کہوں گا. حضور نے کیا دیا, کیا دیکھا کہ میرا عثمان کتنا خوبصورت ہے اور میری رقیہ کتنی خوبصورت ہے. اور اس کے یہ دیکھ کر کے وہاں سے واپس آئے. ایک مرتبہ خود حضور تشریف لے گئے, ایک مرتبہ خود حضور تشریف لے گئے حضرت رقیہ کے گھر. آپ اندر تشریف لے گئے اور پیار سے فرمائے میری لاڈلی رقیہ ذرا میرے قریب آؤ, ذرا میرے قریب آؤ. اور پھر وہاں
لیکن عثمان انہیں سلامت رکھ. حضرت ایک مرتبہ ایک جنگ تھی, جنگ بدر شاید غالباً ایک جنگ تھی. اس جنگ میں حضور نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے چلو, تو سارے جانے لگے, حضرت عثمان بھی. اس وقت حضرت رقیہ کیا تھی, بیمار تھی. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان دونوں کاموں میں سے ایک کام کرو, یا تو آپ چلے جاؤ جنگ میں یا میں جاتا ہوں جنگ میں. حضرت عثمان غنی بولے میں جاتا ہوں, آپ جا رہے ہو, کہا میری رقیہ بیمار ہے, اس کی تیمارداری یا تو آپ کرو یا تو میں کروں. اور اس کے بعد فرمایا عثمان تم رک جاؤ, تم رقیہ کی تیمارداری کرو, مولا تمہیں جنگ میں جانے کا ثواب عطا کرے گا. مولا تمہیں جنگ میں جانے کا, ادھر جنگ میں جانے کے لیے تو گھوڑا چاہیے, ہتھیار چاہیے, گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے, لڑتے لڑتے بدن پر اتنے کالا زخم آئے, خون کا قطرہ قطرہ بہ جانا چاہیے. مگر نبی نے کہہ دیا کہ عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کرو, تمہیں جنگ کا ثواب, زور سے بولو, تمہیں جنگ کا ثواب ملے گا. اور میں جا رہا ہوں اسے میں سالار بن کر میں انہیں حکم فرماتا جاؤں گا اور یہ کام کرتے جائیں گے. مصطفیٰ پلٹ کر آئے تو حضرت عثمان ابن عفان, حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا, انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں, انہیں واپس دفن کر کے, زور سے بولو, ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تو دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ رشتہ جو حضور سے میرا جڑا ہوا تھا, واہ, نبوت والے آقا سے, پیارے کریم آقا سے, نبیوں کے سردار سے, نبی آخر الزمان سے جو میرا رشتہ جڑا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب یہ قرابت ختم ہو جائے گی, دوری ہو جائے گی, سرکار کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, اب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ سوچتے آ رہے تھے کہ نبوت والا آقا تشریف آیا اور فرمایا او عثمان کیا سوچ رہے ہو, اب تمہارا نکاح رقیہ ختم ہو گئی تو ام کلثوم سے کروں گا, کلثوم سے. اور سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح, دوسری کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے کر دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور حضرت عثمان ابن عفان کو ذوالنورین کہا, نور کی سرکار نے بٹتا ہے باڑا نور کا, او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. فرمایا ذوالنورین فرمایا اور فرمایا او عثمان تو ذوالنورین ہے. ذوالنورین کہنے سے کوئی دیکھو حضور کو نور ماننے میں لوگوں کو اعتراض ہے, کہتے ہیں حضور نوری نہیں, اور حضرت عثمان کو وہ بھی نوری, وہ بھی کہتے ہیں ذوالنورین. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ باپ نور نہ ہو اور بیٹیاں نور ہو؟ عقل دیکھو آپ, باپ کو کہتے ہیں کہ باپ نوری نہیں, اور بیٹیوں کو کہتے ہیں نوری. کہتے ہیں عثمان ابن عفان جو ہے دو نور والے. اس لیے حضور کی دونوں بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو کیا کہا, ذوالنورین یعنی دو نور والے. کیا کہا, برادروں سے بولو, دو نور والے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ ہیں, اور حضور نے انہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کیا, آقا کریم میں زکات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, سرکار اگر آپ نہ رہے تو یہ زکات کا مال کس کو دیا جائے, کس کے حوالے کیا جائے, جو قوم کے حوالے کرے گا. فرمایا ابو بکر صدیق کو دینا. کہا حضور اگر یہ بھی نہ رہے تو کہا یہ مال پھر حضرت عمر کو دینا. کہا اگر یہ بھی نہ رہے تو کہا پھر یہ میرے عثمان کو دینا, یہ مال میرے عثمان کو دینا. یہ سلامتی کے ساتھ خرچ کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, حفاظت کے ساتھ غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں اور حاجت مندوں میں پہنچائیں گے. اتنے بڑے سخی تھے آپ, اتنے بڑے سخی. مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس کنواں تھا, ایک کنواں, اور عرب میں پانی کی بڑی قلت ابھی بھی ہے. اب تو آگے زمزم ہے اور نہریں بھی کھود دی گئی ہیں, پانی ادھر سے جگاڑ ہو گیا ہے, تو بڑی قلت تھی مدینہ شریف کے مکہ معظمہ کے اندر. عرب میں پورے پانی کی بڑی قلت. مدینے میں ایک یہودی کے پاس کنواں تھا, وہ اس کنویں سے پانی لوگ خرید کر کے مول لے کر آتے تھے, اس کنویں سے پانی خرید کر کے مول لاتے تھے. ایک دن حضور نے فرمایا کاش کہ کوئی اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا. زور سے بولو, کاش کہ اس کنویں کو
से खार खाता है, मोमिनों को देख नहीं सकता है, मोमिनों को पानी बेचता है, तो जब खरीदने जाओगे तो ज्यादा मांगेगा ना, पहले तो बेचने से ही इनकार कर देगा और फिर उसके बाद वो बेचेगा भी तो बड़ा महंगा बेचेगा। तो हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दे दें, अगर आप जोर से बोलो, अगर आप इजाजत दे दें तो ये कुआं मैं खरीद लूं। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, उस्मान करो ये काम, उस्मान करो ये। आप यहूदी के पास गए, जाने के बाद पूछा ये कुआं बेचेगा? यहूदी बौखला गया, क्या कर रहे हो तुम, ये बेचने का कुआं है? तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फरमाया कि तू बस मुंह तो खोल, जितनी कीमत मांगेगा उस्मान देने को तैयार। जरा मुंह तो खोल, तू जितनी कीमत मांगेगा उस्मान देने के लिए तैयार है। उस वक्त उसने उसका डबल टिबल करके कुएं की कीमत मांगी और हुजूर के उस प्यारे साहबी, प्यारे दामाद ने, उस उस्मान ज़ुन्नूरैन ने उस कुएं को खरीदा और मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान कर दिया, मैंने मुस्तफा की मोहब्बत में पूरे अरब के लिए कुआं वक्फ कर दिया। ये कुआं वक्फ कर दिया। ऐसे थे हजरत उस्मान गनी। मस्जिद नबवी शरीफ के करीब में यहूदियों के मकान थे और कुफारों के मकान थे मस्जिद नबवी शरीफ के करीब, और मस्जिद नबवी शरीफ छोटी सी थी तो उसकी तोसी होनी थी। नबी करीम ने फरमाया, काश हमारे पास भी इतना माल होगा। जबकि हुजूर से मक्के और मदीने के पहाड़, मदीने शरीफ के अंदर एक पहाड़, बहुत पहाड़ है, वो मस्जिद नबवी शरीफ के सामने के इसमें पड़ता है और इतना लंबा वो पहाड़ है, बहुत लंबा। मैंने पूरी नजर कोशिश की कि इस तक पहुंचा, मगर उसका कोना मुझे नजर नहीं। मस्जिद नबवी शरीफ के सामने से वो शुरू होता है और जहां हजरत हमजा का मज़ार मुबारक है, 70 सहाबा जिस एक मज़ार में दफन है उस बाउंड्री के अंदर, वहां से वो शुरू होता है। वो कहां जाके खत्म होता है पता नहीं। वो पहाड़ हुजूर से कहता था, आका करीम अगर आप इजाजत दे दें तो हम सोने की बंदर के हुजूर आपके साथ साथ चले। आका ने फरमाया, फख्र फखरी, मुझे गरीबी पर फख्र है, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल है, मगर ये जरूर फरमा दिया, ओ पहाड़ कल क़यामत के दिन जन्नत में तू मेरे साथ जाएगा। किससे कह दिया? किससे कह दिया? पहाड़ से। क्या कहा? तू जन्नत में कल क़यामत के दिन। मेरा जरा अंदाजा लगाओ यार, कितना बड़ा पहाड़ है। और हुजूर ने कहते जन्नत में जाएगा, वो इतना बड़ा पहाड़ जिसका वो छोड़ नहीं मिल रहा है, वो जन्नत में कैसे? जन्नत तो छोटी होगी ना। तो इससे पता क्या चला, जितना बड़ा पहाड़ है उससे भी कई दर्जे बड़ी जन्नत है। कई दर्जे का हजारों दर्जे बड़ी, लाखों दर्जे जन्नत है। अब हुजूर ने फरमाया कि काश इतना माल होता कि इन कुफ्फारों के मकान खरीद लिए जाते। हजरत उस्मान खड़े हो गए, शहादत उस्मान खड़े हो गए और खड़े होने के बाद फरमाया, आका अगर आप कह दें तो मैं खरीद लूं, अगर आप कह दें तो मैं खरीद लूं। हुजूर ने इशारा फरमाया, आप गए और जितने मकान थे सब खरीदा और सारे खरीद कर मस्जिद नबवी में ऐलान फरमाया। नबी के ऐलान पर सारे कुफ्फारों के मकान मैंने खरीद लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद नबवी शरीफ को मैं वक्फ करता हूँ, मस्जिद नबवी शरीफ के लिए वक्फ करता हूँ। ये थे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। एक मरतबा हुजूर घर में बैठे थे और घर में जब कभी कभी आदमी होता है ना तो उसकी ये नजर होती है। हज़रत हुजूर की सबसे चहेती बीवी, हज़रत प्यारी बीवी और कम उम्र वाली बीवी, जिन पर ये उंगलियां उठाते हैं लोग, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। ये दोनों बैठे थे हुजरे में, आपस में गुफ्तगू हो रही थी। कभी कभी दिल करता भी है कि ये लोग सोचते भी हैं कि भाई मेरा महबूब हो और मैं हूँ, दूसरा कोई ना हो, हम बातें करते रहे, कोई दूसरा हो। मगर आपने फरमाया कि एक काम करो, किसी सहाबी को बुलाओ, किसी सहाबी को बुलाओ, मैं बातचीत करूंगा। तो ये आवाज सुनकर के हुजूर की एक बीवी हजरत मैमूना वो भी तशरीफ ले आई और लाने के बाद इन्होंने हजरत आयशा, ये तुरंत हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरे लेके वालों से मोहब्बत करे। हुजूर ने एक दिन लेटे थे आंगन में, जब बात आ गई तो कह देता हूँ, सरकार एक दिन आंगन में लेटे थे, चांदनी रात थी, सितारे जगमग जगमग हो रहे थे और हुजूर लेटे हुए थे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, और ये दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे आपस में। अचानक हजरत आयशा ने मोहब्बत में कह दिया, हुजूर ये आसमान पर जितने सितारे हैं क्या इतनी भी नेकियां दुनिया में किसी की है? अब इनका मामला ये था, ये सोचती थी कि मेरे बाप को ही कहेंगे, मेरे बाप को ही कहेंगे।
تو حضور نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں بھی ہیں. تو کس کی ہے حضور؟ وہ عمر کی ہے. تو یہ ایک دم پریشان بولے یہ کیا کہہ دیا حضور کو؟ پھر میرے باپ کا کیا ہوا؟ میرے باپ کا کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا بس یہی ہے تو سن لو، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تمہارے باپ کی ایک نیکی ایک طرف. حضور کا سوال ہے. حضور نے فرمایا کہ صحابی کو تو یہ پھر جھٹ سے بولی حضور اگر آپ کہہ رہے تو میں اپنے ابا کو بلا دوں. حضور چپ رہے. پھر کہا ابا کو بلا دو، پھر چپ رہے. پھر کہا ابا کو بلا دو، پھر چپ رہے. پھر حضور نے فرمایا کسی صحابی کو بلاؤ. تو پھر حضرت میمونہ نے کہا حضرت عمر کو بلاتے ہیں، آپ پھر چپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا حضرت عمر کو بلاتے، پھر چپ ہو گئے. پھر کہا وہ حضرت عمر کو بلا دیں آقا کریم، پھر چپ ہو گئے. پھر اس کے بعد جب یہ دونوں اثرات کرنے لگی تو آپ نے فرمایا نہیں کسی کو مت بلاؤ، میرے عثمان کو بلاؤ. کسی کو مت بلاؤ، میرے عثمان کو بلاؤ. حضرت عثمان کو بلایا گیا. امہات المومنین ہٹ گئی، پردہ گرا دیا گیا. سرکار نے پہلو میں بٹھایا، پہلے پیشانی کو چوما اور حضور راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے اور فرمایا او عثمان اللہ تجھے عزت والی قمیص پہنائے گا. قمیص سمجھ رہے نا؟ اسے شرٹ کہہ لو، اسے کرتا کہہ لو، اسے جبہ کہہ لو، اسے قمیص کہتے تھے پہلے. سب اب تو کچھ بھی کہہ لو، اب تو جنٹل مین ہے سب، تو نئی نام نکال کے لاتے ہیں اس کے. تو کہا اللہ تجھے عزت والی قمیص پہنائے گا تو تو اس عزت والی قمیص کو اتارنے نہیں. جب کہ دنیا تیرے پیچھے پڑ جائے گی، تیرے گھر کو گھیر لیں گے لوگ، مخالفت کریں گے لوگ، تجھے مرڈر کرنے کی بات کریں گے لوگ، یہاں تک کہ تجھے شہید بھی کر دیں گے. شہید بھی ہو جانا مگر عزت والی قمیص کو، عزت والی قمیص کو نہ اتارنا. اور حضرت یہ کیا کہیں خاموشی سے سنتے رہے اور پھر کہتے ہیں آمین آمین کہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا آقا کریم آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ جب مجھے مصیبتیں گھیرے، یلغار آئے، کفار و مشرک گھیرے، میرے گھر کا گھیراؤ کر لیں اور مجھے شہید کرنے کے لیے آئے آقا، میرا قدم ثابت رہے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی اللہ میرے عثمان کو ثابت قدم رکھا. اور وہی ہوا. ایک مرتبہ آپ جب امیر المومنین بنے، امیر المومنین جب بن گئے، آپ امیر المومنین بنے تو آپ 50% مدینے کے وہ لوگ ان سے مخالف ہو گئے. بولے انہیں ہٹاؤ، اس سے اس کرسی سے ہٹاؤ. انہوں نے گورنر اپنے ساتھ بنا رکھے. اس وقت گورنر ہوتے تھے، اس وقت ودھائک ہوتے ہیں، ودھائک ہوتے ہیں، منتری سنتری ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. انہوں نے سب اپنے بنا رکھے، انہیں ہٹاؤ. تو مدینے کے کچھ لوگ جو ان سے موافقت رکھتے تھے انہوں نے کہا حضور آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ ایک کام کریں، آپ کرسی چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، سرکار کچھ دن کے لیے استعفا دے دیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے نہیں ہو سکتا کرسی سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مجھے اپنے عہدے کی کوئی چنتا ہے، مجھے نبی کریم کے اس فرمان کی چنتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ قمیص کو اتارنا. کیسے تھے صحابہ؟ حضور نے کہا نہیں اتارنا. اسی طریقے سے روایت ہے کہ حضور جب کفار مکہ نے حضور کو کعبے میں گھیر لیا تو کفار مشرکین چاروں طرف سے حضور کے مدد کے لیے آ گئے. تو حضور نے علی کو اٹھایا، علی سے کہا علی تو اس بستر پر سو جا. کیا کہا؟ زور سے بولو، تو اس بستر پر سو جا. کفار و مشرکین میرے ناپاک مرڈر کے قتل کے ارادے سے آئے، میں نکلا جاتا ہوں، تو اس بستر پر سو جا. میں کہہ دوں پردھان جی سو جاؤ، کہیں گے واہ مولانا بہت بڑھیا، مروانے کے چکر میں ہو. خلیل بھائی کہیں گے واہ مولانا بہت اچھے، تم نے اچھا مدرسہ کھولا، ہماری جان کی تمہیں چنتا نہیں ہے، خود تو بھاگ رہے ہو یہاں سے، میں مرواؤ گے. کسی سے بھی یہ بات کرو کوئی قبول نہیں کرے گا. مگر حضور کے صحابی تھے، فرماتے ٹھیک ہے حضور آپ جائیے. اور حضرت علی سو گئے اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ فلانے کا مال ہے، یہ فلانے کا مال ہے، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. علی یہ ساری امانتیں ہیں، وہی کفار جو مجھے مرڈر کرنے آ رہے ہیں انہیں کی ہیں. یہ نہیں کہا کہ بام کے پوٹلی نکل لیتے تھے سارے مارو گے تو میں تمہیں کو مال ہی لے جاؤں گا تمہارا. نہیں، یہ نہیں کہا حضور نے، بلکہ کہا حضور نے کہ یہ سب ان کی یہ فلانا فلانا جو آ رہے ہیں نا میرے مرڈر کا ناپاک منصوبہ لے کے صبح اٹھنا اور ان کا یہ سب مال دے دینا. علی سو گئے. صبح لوگوں نے پوچھا علی تم کیوں سو گئے تھے؟
نبی نے آپ کو سنایا اور آپ سو کر بولے سنو بے وقوف ہو تم. جب حضور نے یہ فرمایا تھا نا کہ صبح اٹھ کر کے یہ امانتیں پہنچا دینا, میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب کوئی مجھے مار نہیں سکتا. میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا. جسے نبی سنا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی. حضور نے کہا تھا نا کہ امانت دے دینا, پھر کون مار سکتا ہے. یہ میری نیت تھی, یہ میرا ارادہ تھا کہ اب نبی نے کہہ دیا کہ صبح مال تقسیم کر دینا اور پھر آنا, تو میں سمجھ گیا. اور سنو, مجھے ایسی نیند کبھی زندگی میں آئی نہیں, اتنی چین سے میں کبھی سویا ہی نہیں, اتنے سکون والی نیند میں نے کبھی پائی ہی نہیں جتنی سکون والی نیند جب نبی نے سنایا تھا نا اپنے بستر پہ اور مجھے نیند آئی تھی. ذرا زور سے بولو. یہ حضرت عثمان ابن عفان ہے, ان سے کہا گیا کہ قمیص, حضور نے فرمایا عزت والی قمیص لوگ اتارنے کے لیے کہیں گے مگر اتارنا, مردوں سے اتارنا. یہاں تک کہ تمام لوگوں نے آپ کے گھر کا محاسبہ کر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. کچھ صحابی آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ چھوڑ دو, کرسی چھوڑ دو, آپ اس منصب سے استعفیٰ دے دو, یہ کر دو, لوگ آپ کی جان کے بھوکے ہیں, یہ ہے وہ ہے, آپ کا مرڈر کر دیں گے, آپ کو شہید کر دیں گے, مگر آپ نے کہا کچھ بھی کر دیں. حضور نے کہا نہیں اتارنا تو دردوں سے نہیں اتارنا, نہیں اتارنا. اب جو ہے حضرت عثمان بن عفان کا گھر گھیر لیا, چاروں طرف کھڑے دشمن لے لے کر تلوار. حضرت عثمان اپنے گھر کی بالکنی میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا دیکھو وہی جو کربلا میں حسین نے جو خطبہ دیا تھا وہی دے رہے. لوگوں تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں. میرا نام عثمان ابن عفان ہے, میں حضور کا داماد ہوں اور حضور کی پھوپھی کا بیٹا, حضور کا پھپھیرا بھائی بھی ہوں. حضور کی یکے بعد دیگر دو بیٹیاں میرے گھر میں یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک کا نکاح ہوا. دنیا مجھے ذوالنورین کہتی ہے. تم میرے مڈر کے ارادے سے آئے ہو. جیسا خطبہ کربلا میں حسین نے دیا تھا وہی تو کو بھی خطبہ حضرت عثمان اپنے عفان نے دیا. اسی طریقے سے ان کو سامنے کہا کہ کل مت کہنا جو عثمان نے ہمیں بتایا نہیں تھا. میں حضور کے دل کا ٹکڑا بھی ہوں, میں حضور کا پھوپھی زاد بھائی بھی ہوں, میں حضور کا داماد بھی ہوں اور حضور کا خلیفۃ المسلمین. یہ منصب جو میرے پاس ہے یہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں, میرے نبی نے مجھے عطا کیا ہے. اور سن لو, تم اگر میرا مرڈر بھی کر دو گے, اگر تم مجھے مار بھی لو گے, مجھے شہید بھی کر دو گے, اس کے بعد بھی عثمان اس عزت والی قمیص کو اپنے بدن سے اتارے گا نہیں, کیونکہ اسے نبی اکرم نے پہنائی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. محمد توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.